حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے کہا، میں آج ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ رات کے وقت اپنا صدقہ لے کر نکلا اور جا کر ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو صبح لوگ یہ کہنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ چور پر صدقہ ہو گیا۔ آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا تو کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھایا۔ صبح لوگ یہ کہنے لگے کہ رات میں ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ زانیہ پر صدقہ ہو گیا۔ آج پھر میں صدقہ کروں گا۔ پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، ایک غنی کو دے آیا۔ صبح لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ تعجب ہے، مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ تیرا شکر ہے، عجیب بات ہے، کبھی بدکار عورت پر صدقہ ہو جاتا ہے، کبھی چور پر اور کبھی مالدار پر۔ پھر خواب میں اس سے یہ کہا گیا، تیرا صدقہ تو یقیناً قبول ہو چکا، رہی زانیہ یعنی اس پر کیا ہوا صدقہ تو وہ اس لیے قبول ہے کہ شاید اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور چور شاید وہ اس صدقے کی وجہ سے چوری کرنے سے باز آ جائے، اور مالدار شاید وہ عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے لگے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ملیح کے والد سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حلال مال سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی حلال مال ہی فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے، اگرچہ وہ صدقہ ایک کھجور ہی ہو۔ پھر وہ کھجور رب رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا پوستا ہے۔